دوستو الپرسلان کی پچھلی ایپیسوڈ کے اختتام پر ہم نے دیکھا تھا کہ الپرسلان نے باہر آ کر اقچا خاتون کے کپڑوں میں ایک خط رکھا تھا اور وہ گھوڑے کے ساتھ اسے رکھ دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب اقچا خاتون اس گھوڑے کے پاس آتی ہے اور اس خط کو پڑھتی ہے تو اس کے بعد اس میں لکھا ہوتا ہے کہ الپرسلان نے اقچا خاتون سے کہا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تم دریا کے کنارے آ کر مجھ سے ملو۔ اور اقچا خاتون یہ خط پڑھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اقچا خاتون سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ خط الپا گوت کی طرف سے آیا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط الپرسلان کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس کے بعد آج کی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر کے کمانوس کے پاس ایک کمانڈر آتا ہے، جس کے بعد گورنر کا کمانوس اس کمانڈر کو ایک خط لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خط الپرسلان کے پاس لے کر جاؤ۔ اس کے بعد ہمیں جنگل میں ایک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اقچا خاتون کے گھوڑے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے بعد الپرسلان اقچا خاتون کے گھوڑوں کے بالوں میں ایک خط رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ، اب پتہ چل جائے گا کہ اب کون آئے گا اور تم اسے کس وقت لاتے ہو۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ تو گورنر کا کمانوس رومن تیوجن سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جاسوس کی طرف سے کیا کوئی خبر نہیں آئی ہے اور کب تک خبر آنے کے امکان ہیں اور ہم کب اپنا لائحہ عمل شروع کریں گے اور اپنے اقدامات اٹھائیں گے۔ تو اس کے بعد رومن تیوجن گورنر کے کمانوس کو کہتا ہے کہ ہم الپرسلان کے اڈے سے وہاں نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد مرکزی مقام صحیح مالک کو اس کے نام ہو جائے اور اسے وہ مل جائے اور الپرسلان اپنی موت سے جا کر ملے اور یہ بہت جلد ہوگا۔ اور رومن تیوجن اور گورنر کے کمانوس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپا گوت گورنر کے کمانوس کے پاس آتا ہے۔ اس کے بعد الپا گوت گورنر کے کمانوس کو کہتا ہے کہ اقچا خاتون کی طرف سے خط آیا ہے۔ تو اس کے بعد الپا گوت وہ خط گورنر کے کمانوس کو دے دیتا ہے اور گورنر کا کمانوس اس خط کو پڑھنے لگتا ہے اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے دریا کے کنارے باغبان میں آئیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الپرسلان اپنی فتح کی ہوئی جگہ مرکزی مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر پہنچ کر آگتوک الپرسلان کو کہتا ہے کہ خوش آمدید، اور اس کے بعد آگتوک الپرسلان کو کہہ رہا تھا کہ اس پرکان سے ایک خبر آئی ہے کہ گورنر کے کمانوس نے ایک خط بھیجا ہے۔ تو اس کے بعد آگتوک یہ خط الپرسلان کو دے دیتا ہے اور الپرسلان وہ خط پڑھنے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد حسن عتابے الپرسلان سے پوچھتا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے میرے سردار۔ تو اس کے بعد الپرسلان حسن عتابے سے کہتا ہے کہ گورنر کا کمانوس وہ ہمیں ان کرامتیوں کے جگہ کا بتا رہا ہے جنہوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو اس کے بعد دیوال ارب کہہ رہا تھا کہ کیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ایسا کرے گا؟ گورنر کا کمانوس کبھی ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہمیں فائدہ کیوں پہنچائے گا؟ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ کرنے دو، جو دل میں ہے اسے وہ کرنے دے، شیر وہی کرے گا جو اس کے دل میں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باتور صاحب الپرسلان کے پاس آتے ہیں۔ تو الپرسلان باتور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہم مرکزی مقام آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں باتور صاحب، اب اس کے آپ رکھوالی کریں گے اور اسے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کی کوئی فکر مت کریں، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس جگہ کی حفاظت کروں گا۔ تو اس کے بعد باتور صاحب الپرسلان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اکٹھے جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ نہیں، اس بار نہیں، ہم پہلے بھی مل کر جنگیں لڑ چکے ہیں لیکن اس بار ہمیں ہی جانا ہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان اور ان کے سپاہی مرکزی مقام سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گوگتوک صاحب بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب الپرسلان وہاں سے چلا جاتا ہے تو
مرکزی مقام کے مینار پر چڑھ کر گوکتک صاحب تو اس کے بعد گوکتک صاحب اوپر جا کر خنک قبیلے کے جھنڈے کو لہراتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے گورنر کمانوس اور ان کے سپاہیوں کو کہ الپرسلان اور ان کے سپاہی یہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکان قلعے کی دیواروں پر ڈوبکیا، گورنر کمانوس اور رومن تیوجن اور جنرل دوکاس موجود ہوتے ہیں۔ تو ڈوبکیا کہہ رہی تھی کہ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ منصوبہ ضرور کام کرے گا۔ ڈوبکیا سب سے کہہ رہی تھی کہ بیچارہ گوکتک ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ وہ اڈے کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کمانوس ڈوبکیا سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا اور آپ اپنی عقل سے بہت اچھے کام کر سکتی ہو اور اچھی طرح انہیں انجام دے سکتی ہو۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس ان سے کہتا ہے کہ جب ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پاتے ہمیں آرام نہیں کرنا چاہیے گورنر۔ تو اس کے بعد گورنر کمانوس جنرل دوکاس سے کہتا ہے کہ مرکزی مقام کو حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے اور جاؤ اور اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کرو، ہم آج مرکزی مقام کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر چاوری صاحب کے پاس بہادر صاحب اور باقی سرداران بھی پہنچ چکے تھے۔ تو اس کے بعد انالبے سب سرداران کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہاں آنے کے لیے شکریہ، اور اس کے بعد انالبے کہہ رہا تھا کہ ہم نے جن سرزمینوں کو آپ کو مالک بنایا، کیا آپ کو انہیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ تو اس کے بعد انالبے کہتا ہے کہ ہمارے سردار تغرل اور ہم نے آپ کو وہاں پر بھیجا۔ تو اس کے بعد بارتو صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں، اوس کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور اس کے بعد بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی، آپ نے ہماری مدد کی اور ہم کافروں سے زمینیں حاصل کرنے میں آج تک لگے ہیں اور کرتے رہیں گے اور حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد انالبے کہتا ہے کہ میں آپ کی ایک بات سے بہت حیران ہوں کہ آپ نے سلجوق ریاست کے ایک غدار کو کیسے پناہ دی اور کیسے اس کی مدد کی۔ تو اس کے بعد بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ انال صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس پرکان کے ارد گرد تمام ترک الپرسلان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور بہادر صاحب کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان کی وجہ سے مرکزی مقام پر اپنے قبیلے کا جھنڈا لہرایا اور جو ہر وقت گورنر کے کمانوس کو پریشان کرتا رہے گا۔ تو اس کے بعد انالبے بہادر صاحب سے کہہ رہے تھے، اور انالبے کہتا ہے کہ جہاں جو کوئی بھی ترکوں کا جھنڈا لہراتا ہے ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے، ہمیں قلعے یا کسی اور مقام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انالبے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جہاں پر الپرسلان اب حکومت کر رہا ہے اب وہاں اس کی حکومت نہیں رہے گی، اب وہ حکومت میرے پاس ہے۔ اس کے بعد انالبے کہہ رہا تھا کہ سردار بننے کی حیثیت سے اب میں ان سرزمینوں کا مالک ہوں اور وہاں پر میرا ہی حکم چلے گا۔ تو یہ بات سن کر بہادر صاحب اور باقی سرداران بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بہادر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح مل کر کام کریں اور ریاست کو اچھا بنائیں، اور کیا سلطان تغرل ہمارے سلطان نہیں ہے اور ان کے حکم کی پامالی نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس پرکان سے ایک بڑا قافلہ نکلا اور وہ مرکزی مقام کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد سب یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انالبے بہادر صاحب اور باقی سرداران سے کہتا ہے کہ اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، چلیے آئیے اور اپنی سرزمینوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد تمام سرداران اور انالبے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔